انا کاشف العذاب قلیلاً، اب ہم دور بھی کر دیں عذاب کو تھوڑے وقت کے لیے، انکم عائدون، یقیناً تم دوبارہ وہی کرو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 210 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 25ویں پارے کا چوتھا اور آخری سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 15 سے لے کے سورہ کے آخر 59 نمبر آیت تک، جبکہ سورہ جاثیہ پوری آج کے سبق میں شامل ہے، آیت نمبر 1 سے لے کے 37 تک، جبکہ دورائی آج 21ویں پارے کے آغاز سے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 سے لے کے 69 اور سورہ روم کی آیت نمبر 1 سے لے کے 27 تک ہوگی۔ آج کے سبق میں سورہ دخان اور جاثیہ دونوں کی ملا کے 81 آیات میں 899 الفاظ ہیں، لیکن 899 میں سے ہمیں جو الفاظ سیکھنے ہیں ان کی تعداد صرف 38 ہے۔ باقی الفاظ الحمدللہ ہمارے ریویژن میں کور ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 14 پہ پچھلا ہمارا سبق مکمل ہوا تھا۔ اس میں آیت نمبر 10 میں فرمایا تھا کہ بس انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان ایک واضح دھوئیں کے ساتھ نمودار ہوگا، وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ دردناک عذاب۔ تب یہ لوگ فریاد کریں گے کہ ہمارے رب دور فرما ہم سے عذاب کو، یقیناً اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا جائے گا کہاں رہا ان کے لیے نصیب پکڑنے کا وقت، جبکہ ان کے پاس ایک رسول علیہ السلام واضح کر دینے والے پیغام کے ساتھ تشریف لائے، پھر بھی انہوں نے منہ موڑا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے۔ آیت نمبر 14 پہ یہ بات مکمل ہوئی تھی، اب اسی کا تسلسل آیت نمبر 14 پہ یہ بات مکمل ہوئی تھی، اب انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 15 سے ہم اسی کا تسلسل قائم رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا کاشف العذاب قلیلاً، اب ہم دور بھی کر دیں عذاب کو تھوڑے وقت کے لیے، انکم عائدون، یقیناً تم دوبارہ وہی کرو گے جو کرتے رہے ہو۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے بڑی سخت پکڑ، انا منتقمون، اس دن یقیناً ہم انتقام لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور بلا شبہ ہم نے آزمایا، قبلہم قوم فرعون، ان سے پہلے قوم فرعون کو، وجاءہم رسول کریم، اور آیا ان کے پاس ایک معزز رسول علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام، ان ادوا الی عباد اللہ، اس پیغام کے ساتھ کہ میرے حوالے کر دو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، واللہ تعالیٰ علی اللہ، اور یہ کہ تم سرکشی نہ کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے، انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک واضح دلیل۔ آیت نمبر 15 سے لے کے 19 تک ہم نے پڑھا، اور اب تک 4 الفاظ نئے آئے، جس میں نے عرض کیا کہ 899 الفاظ ہم پڑھیں گے، صرف 38 نئے ہیں، جن میں سے 4 ہم پڑھ چکے ہیں۔ کاشفو، عائدون، نبطشو، البطشۃ، اور 5واں ادو، 5 الفاظ آ چکے ہیں، 33 ابھی ہمیں نے باقی معنی سبق میں پڑھنے ہیں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور بے شک میں پناہ طلب کرتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ ترجمون کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، فَاعْتَزِلُونِ، تو میری راہ چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ۔ فَاعْتَزِلُونَ کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ فَدَعَا رَبَّهُ، پس اس نے اپنے رب سے دعا کی،
ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ یہ لوگ مجرم ہیں، یعنی آپ میری حفاظت فرمائیں ان سے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، حکم ہوا پس راتوں رات لے کر نکل جاؤ میرے بندوں کو، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی چوکنا رہ کے چلنا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دینا دریا کو ٹھہرا ہوا، یعنی خشک راستہ بن جائے گا، اور دونوں کناروں کی طرف راستہ خشک ہوگا۔ اترکی اور رہوا یہ نیا لفظ ہے۔ انم جند مغرقون، یقیناً یہ لشکر ڈبو دیا جائے گا، یعنی تمہارے آنے کے بعد اسی رستے میں جب وہ داخل ہوں گے تو اس لشکر کو غرق کر دیا جائے گا۔ کم ترکو من جنات وعیون، کتنے ہی چھوڑے انہوں نے باغات اور چشمے، وزروع و مقام کریم، اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور سامان عیش جن میں وہ مگن رہتے تھے، نعمتن اور فاکہین کے یہ دونوں لفظ پہلی بار آئے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، یعنی ان کا انجام اسی طرح ہوا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، پس نہ آنسو بہائے ان پر آسمان نے اور زمین نے۔ بکت کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ وما كانوا منظرین، اور نہ ہی وہ مہلت پانے والے ہوئے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، یقیناً ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، ذلیل کر دینے والے عذاب سے، یعنی فرعون کی سزا سے، من فرعون یعنی فرعون سے۔ انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ بہت سرکش تھا اور حد سے نکلنے والا تھا۔ عالین کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، اور یقیناً ہم نے انہیں یعنی بنی اسرائیل کو چن لیا، عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، تمام جہان والوں پر دانستہ طور پر۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے دی ان کو ایسی نشانیاں، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، جن میں واضح انعام تھا۔ ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ یعنی اہل مکہ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولیٰ، نہیں ہے یہ کچھ اور مگر ہماری پہلی موت ہی، یعنی یہی موت، اسی پہ ہم ختم ہو جائیں گے۔ وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہے ہم دوبارہ زندہ کیے جانے والے۔ منشرین کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ فاتوا بآبائنا، تو لے آؤ ہمارے باپ دادا کو، یعنی کہنے لگے کہ اگر دوبارہ زندگی ملنی ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے کے وعدے میں سچے ہو۔ اہم خیر ام قوم تبع، بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبع کے لوگ؟ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے گزرے، اہلکناہم، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما لاعبین، اور نہ ہی ان کو جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے لیے، یعنی ان کو بے مقصد نہیں بنایا۔ قیامت لازماً آ کے رہے گی اور انہیں دوبارہ زندہ کر کے حساب کے لیے سامنے لایا جائے گا۔ ما خلقناہما الا بالحق، نہیں بنایا ہم نے ان کو مگر ایک مقصد کے ساتھ، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اوپر آیت نمبر 37 میں تبع کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کا مقررہ وقت ہے۔ یوم لا یغنی، جس دن کام نہ آئے گا، مولاً ام مولاً شیئا، کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی غالب اور نہایت مہربان ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت ہی، طعام الاثیم، گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی فی البطون، کھولتا ہوگا پیٹوں میں۔ یغلی کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہے گرم پانی۔ غلجی کا لفظ بھی پہلی بار آیا ہے۔
خذوہ فاعتلوہ، کہا جائے گا اسے پکڑو اور دھکیل کر لے چلو الی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں، ثم صبوا، پھر بہاؤ، فوق راسہ، اس کے سر کے اوپر، من عذاب الخمیم، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب۔ صبو کا لفظ پہلی بار آیا ہے، ذوق کہا جائے گا چکھو اسے، انک انت العزیز الکریم، تم تو بڑے صاحب اقتدار، بڑے عزت والے تھے، اور اب اس کے انجام کو بھگتو۔ ذق کا لفظ پہلی بار آیا ہے، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یقیناً یہ وہی چیز ہے، یہ وہی عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک میں پڑے رہے، یقیناً یہ وہی عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک میں پڑے رہے۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار لوگ مقام امن میں ہوں گے، فی جنات و عیون، باغات میں اور چشموں میں، یلبسون من سندس، وہ پہنے ہوں گے لباس باریک، و استبرق، اور موٹے ریشم کے، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کذالک، اسی طرح، یعنی اسی طرح عنایت ہوگی پرہیزگاروں پر، فزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کی زوجیت میں دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں۔ حور ان کا لفظ پہلی بار آیا ہے، یدعون فیہا، وہ فرمائش کریں گے اس جنت میں، بکل فاکہۃ آمنین، ہر قسم کے میوے نہایت چین سے، اطمینان سے، لا یذوقون، نہیں وہ چکھیں گے، نہیں وہ دوچار ہوں گے، فی الموت، اس میں کبھی موت سے، الا الموتۃ الاولیٰ، سوائے پہلی موت کے، ووقاہم، اور وہ اللہ تعالیٰ بچا لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے، فضلا من ربک، آپ کے رب تعالیٰ کے خاص فضل سے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو کامیابی ہے بڑی۔ فانما یسرناہ، بس فی الحقیقت ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو، بلسان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں، یعنی عربی میں، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، فرتقب، بس ان کے انجام کا انتظار کیجئے، انہم مرتقبون، یقیناً وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی حقیقت کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جس میں وہ شک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 59 پہ سورہ الدخان کی تکمیل ہوئی۔ سورہ جاثیہ کی ابتدا توفیق ربانی سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ بے حروف مقطعات ہیں پچھلی صورتوں کی طرح۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو نہایت غالب اور حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین میں، لآیات للمؤمنین، یقینی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، وفی خلقکم، اور خود تمہاری تخلیق میں بھی، وما یبث، اور جو کچھ اس نے پھیلا رکھے ہیں، یبث کا لفظ پہلی بار آیا ہے، من دابۃ، ہر طرح کے جاندار، یعنی ان میں بھی نشانیاں ہیں، آیات لقوم یوقنون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اس سب میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق کے ذرائع اتارے، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر زندہ فرمایا اس کے ذریعے، یعنی اس بارش کے ذریعے، زمین کو اس کی موت یعنی ویرانی کے بعد، بنجر ہو جانے کے بعد، وتصریف الریاح، اور اسی طرح ہواؤں کی گردش میں بھی، آیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نتلو علیک بالحق، جنہیں ہم سنا رہے ہیں آپ کو حق کے ساتھ، فبأی حدیث، تو آخر کون سی بات پر، بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی آیتوں کے بعد بھی یہ لوگ ایمان لائیں گے، یعنی اور کون سی چیز رہ گئی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ ویل لکل افاک نتیم، ہلاکت ہے ہر بڑے جھوٹے گناہ گار کے لیے، یسمع آیات اللہ، جو سنتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، تتلیٰ علیہ، جو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اسے، ثم یصر، پھر وہ اڑا رہتا ہے، مستکبراً، تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے وہ سنی ہی نہیں، فبشرہ بعذاب علیم، بس اسے خوشخبری سنا دیجئے ایک دردناک عذاب کی،
یسر کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب اسے علم ہوتا ہے ہماری آیتوں میں سے کسی بات کا، اتَّخَذَهَا ہُزُوًا، تو وہ اس کو مذاق بنا لیتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، آگے ان کے سامنے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم، جو اور کام نہ آئے گا ان کے، ما کسبوا شیئا، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا، جو کچھ بھی اعمال انہوں نے کیے، ولا متخذوا، اور نہ ہی وہ جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دون اللہ اولیاء، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کارساز، مددگار، ولہم عذاب علیم، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے، یعنی یہ قرآن سر تسر ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے سخت درد دینے والا۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، سخر لکم البحر، جس نے سازگار بنا دیا تمہارے لیے دریا کو، لتجری الفلک فیہ بامرہ، کہ کشتیاں چلیں اس میں اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اس نے تمہارے کام میں لگا دیا ان چیزوں کو جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، جمیعا من، سب کو اپنی طرف سے، اپنے حکم سے، اپنے فضل سے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قل للذین آمنوا، کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، کہ وہ درگزر کریں ان لوگوں سے جو امید نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کے دنوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہونے والے دنوں کی، جو پچھلی قوموں پہ جن دنوں میں عذاب نازل ہو چکا، لیجزی قومم، تاکہ وہ پورا بدلہ دے کسی مجرم قوم کو، بما کانوا یکسبون، ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے، یعنی وہ دن لا کر مجرموں کو پورا بدلہ دے۔ یغفروا کا لفظ یہاں پہلی بار آیا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل الکتاب، یقیناً ہم نے عطا فرمائی بنی اسرائیل کو کتاب، والحکم والنبوہ، اور حکومت اور نبوت، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے عطا فرمایا ان کو پاکیزہ رزق، وفضلناہم علی العالمین، اور ہم نے فضیلت بخشی انہیں تمام جہانوں پر، وآتیناہم بینات من الامر، اور ہم نے عطا فرمائے انہیں کھلے احکام شریعت الہی کے، فما اختلفوا، پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے، الا من بعد ما، مگر اس کے بعد کہ جاءہم العلم، ان کے پاس علم آ چکا، یعنی اختلاف بھی کیا تو تب کیا جب ان کے پاس علم آ چکا، بغیم بینہم، محض آپس کی ضد کی وجہ سے۔ ان ربک، یقیناً آپ کا رب، یقضی بینہم، فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ثم جعلناک، پھر ہم نے آپ کو مقرر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی شریعت من الامر، دین کے کھلے راستے پر۔ شریعت ان کا لفظ پہلی بار آیا ہے، اردو میں بالکل اجنبی نہیں ہے۔ فاتبعھا، پس اسی کی پیروی کرو، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور مت پیروی کرنا ان لوگوں کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یقیناً وہ لوگ ہرگز کام نہیں آ سکتے تمہارے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ وان الظالمین، اور بے شک ظلم کرنے والے، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ واللہ ولی المتقین، جبکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کے کارساز ہیں۔ یغنو کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ ھذا بصائر للناس،
یہ آیات دانائی کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، بہتم و رحمہ، اور ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین، کیا سمجھ لیا ان لوگوں نے جنہوں نے اجترحوا السیئات، ارتکاب کیا ہے برائیوں کا، ان نجعلہم کالذین، کہ ہم کر دیں گے انہیں ان لوگوں جیسا، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، سواء محیاہم و مماتہم، کس طرح برابر ہو جائے ان کی زندگی اور موت، ساء ما یحکمون، کیا ہی برا ہے جو وہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اجترحوا کا لفظ یہاں پہلی بار آیا ہے۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس لیے تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا جو اس نے کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان سے کوئی ناانصافی نہ ہوگی۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، بھلا کیا تم نے دیکھا اس کو جس نے بنا رکھا ہے اپنی خواہش کو اپنا معبود، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، اور اسے گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس نے مہر لگا دی اس کے کان اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ڈال دیا اس کی آنکھ پر پردہ، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو کون ہدایت دے سکتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے گمراہ چھوڑ دیے جانے کے بعد۔ افلا تذکرون، تو بھلا کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی اور مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی، یعنی کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی نئی زندگی نہیں ملنی، یہی اصل زندگی ہے، نموت و نحیا، یہیں ہم مرتے اور جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں ہمیں کوئی ہلاک کرتا مگر گردش زمانہ ہی۔ الدہر کا لفظ پہلی بار آیا ہے اسی نسبت سے جو اس طرح کی سوچ کے عامل لوگ ہوتے ہیں، انہیں دہریہ کہا جاتا ہے، کہ وہ اسی زندگی کو اصل زندگی سمجھتے ہیں، اس کے بعد کی کسی زندگی کے قائل نہیں ہیں اپنے زوم میں، وہ تو جب جان نکلے گی تو پتہ چلے گا کہ اصل زندگی کون سی ہے۔ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ علم، اور نہیں ہے انہیں اس بات کا کوئی بھی علم، إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہے وہ لوگ کسی علم پر سوائے گمان کے، نہیں ہے وہ لوگ کسی علم پر سوائے گمان کے، یعنی اندازے کے، اٹکل کے تیر محض وہ چلا رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں ہماری واضح آیتیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، تو نہیں ہوتی ان کی کوئی بھی حجت، کوئی بھی دلیل، الا سوائے اس کے، أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا، کہ وہ کہتے ہیں لے آؤ زندہ کر کے ہمارے باپ دادا کو، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی تم کو زندہ کرے گا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے اللہ تعالیٰ۔ قُلِ اللَّهُ یحییکم، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی تم کو زندہ کرتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، ثم یجمعکم، پھر وہ تمہیں جمع فرمائے گا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی بھی شک جس میں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یومئذ یخسر المبطلون، اس دن خسارے میں پڑیں گے اہل باطل۔ یخسر کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ فَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم دیکھو گے ہر امت کو دو زانو بیٹھے ہوئے، جاسیہ کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ کل امت تدعیٰ الی کتابہا، ہر گروہ کو بلایا جائے گا اپنی کتاب اعمال کی طرف، اعمال نامے کی طرف، تدعیٰ کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ الیوم تجزون، بتایا جائے گا آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے ہو، ھذا کتابنا، ہماری یہ تحریر، ہمارا یہ اعمال، ہماری یہ کتاب اعمال، ھذا کتابنا، ہماری یہ تحریر یعنی کتاب اعمال، ینطق علیکم بالحق، بیان کرے، گواہی دے گی تم پر ٹھیک ٹھیک،
انا کننا نستنسخ، بے شک ہم لکھواتے رہے ہیں، ما کنتم تعملون، اسے جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ نستنسخ کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، تو داخل فرمائے گا انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں، ذالک هو الفوز المبین، یہی تو واضح کامیابی ہے۔ واما الذین کفروا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی میری آیتیں؟ فاستکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم نافرمان لوگ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا تھا، یعنی جب تم سے کہا جاتا تھا، إِنَّ وعد اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ، اور قیامت آ کر رہے گی، لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں ہے اس میں، قلتم، تو تم کہتے تھے، ما ندری، ہم نہیں جانتے، مساعتوں کہ قیامت کیا ہے، ان نظن، نہیں ہم خیال کرتے اسے، الا ظنن، مگر ایک گمان ہی سمجھتے ہیں، وما نحن بمستيقنين، اور نہیں ہیں ہم اس کا یقین کرنے والے۔ اس ایک آیت میں 3 لفظ پہلی بار آئے ہیں، ندری، نظن اور مستيقنين۔ فبدا لهم، اور ظاہر ہو جائیں گی ان پر، سیئات ما عملوا، ان کے اعمال کی برائیاں، وخاق بہم، اور گھیر لے گا انہیں، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے، یعنی وہ چیز انہیں گھیر لے گی۔ وقیل اليوم ننساکم، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج کے دن، ننساکم، ہم نظر انداز کر دیں گے تمہیں، کما نسیتم، جیسے تم نے بھلائے رکھا، لقاء یومکم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو، یعنی قیامت والے دن حاضر ہونے کو، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وما لکم من ناصرین، اور نہیں ہے آج تمہارا کوئی بھی مددگار، ذالکم بانکم اتخذتم، یہ اس وجہ سے کہ تم نے بنائے رکھا، آیات اللہ ہزوا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق، وغرتکم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالے رکھا تمہیں دنیا کی زندگی نے، دنیا کی چکا چوند نے، فالیوم، پس آج، لا یخرجون منہا، وہ نہ نکالے جائیں گے اس جہنم سے، یخرجون کا لفظ پہلی بار آیا ہے، الا هم یستعتبون، اور نہ ہی انہیں معافی کا موقع دیا جائے گا، فللہ الحمد، پس کل شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب السماوات و رب الارض، جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، رب العالمین، اور تمام جہانوں کا مالک ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے کبریائی ہے، بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے۔ الحمدللہ، سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 37 پہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ آج کے سبق میں صرف 38 الفاظ ہمیں سیکھنے پڑے ہیں 899 میں سے، اور آج کے ان 38 الفاظ سمیت اب تک ہم نے 8144 الفاظ سیکھے ہیں، جبکہ پڑھے ہم نے 75382 ہیں، گویا 67238 الفاظ صرف ان 8144 کی وجہ سے ہمارے ریپیٹیشن میں کور ہو گئے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ 8144 الفاظ سیکھنے کی وجہ سے قرآن حکیم کے 91,500 الفاظ کا 55.34% ہمارا کور ہو گیا ہے، صرف 8000 الفاظ سیکھ لینے کی وجہ سے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور صبح و شام قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنی زندگی کو معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، آخرت کی فکر اور تیاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ الہ العالمین ہمارے والدین، آباء و اجداد اور اس لمحے تک فوت ہونے والے تمام اہل ایمان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرمائیں، ہماری پریشانیوں کو اپنی رحمت سے عافیت میں بدل دیں، ہمارے اندیشوں سے ہمیں محفوظ فرمائیں، اشرار کے شر سے محفوظ فرمائیں، اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ارض پاکستان کو اپنی رحمت و کرم سے قائم و دائم رکھ کے اپنی مخلوق کے لیے اپنی طرف رجوع کے اسباب بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔